بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی تازہ ترین صورتحال کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ 6 دسمبر کو چیف منسٹر نے یعنی پنجاب کی چیف منسٹر نے ایک دعویٰ کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ پنجاب میں 2024 کی بنسبت 2025 میں جرائم میں 70 سے 80% کمی آئی ہے۔ اس کے بعد فیکٹ چیک ایک ویب سائٹ ہے، اس نے اس پر سروے کیا اور اس پر ریسرچ کی اور ایک رپورٹ شائع کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بارہا یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2024 کے مقابلے میں سال 2025 کے دوران صوبہ پنجاب میں جرائم کی شرح میں تقریباً 70 سے 80% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے۔ 2% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ افراد کے خلاف جرائم، مقامی قوانین کی خلاف ورزی، متفرقہ جرائم، خواتین کا اغوا یا لاپتہ ہونا اور منشیات کے مقدمات میں در حقیقت اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ جیو فیکٹ کی چیک ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل بھی غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر جس طرح سے گورننس کر رہی ہے پنجاب میں، وہاں کس طرح سے یہ جرائم کم ہوں گے، کیونکہ خود ہی ایک جرائم پیشہ خاتون ہے۔ اس کے بعد ان کو اور ان کی ہینڈلرز کو کہ علماء اکرام سے زیادہ انگیجمنٹ کی جائے، اور علماء اکرام سے آج محترمہ خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر فرماتی ہے کہ کسی بھی فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اور پنجاب کی سرزمین ہر فتنے، ہر ظالم اور ہر مافیا کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ان سے بڑا مافیا پاکستان میں کون ہے، ان سے بڑا ظالم پاکستان میں کون ہے، اور ان سے بڑا فتنہ پھیلانے والا موجودہ دور میں کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ سارے علماء اکرام جو ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ حق کا کلمہ ان کے سامنے نہیں کہہ سکتے۔ جو کہتا ہے کہ ان کی بیوی بچوں کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، یہ علماء اکرام کی نوکریاں چلی جاتی ہیں، علماء اکرام سے مسجدیں چھن جاتی ہیں، علماء اکرام کی مسجدیں سیل کر دی جاتی ہیں۔ ان کے جو فرقے ہیں، کس قسم کے ان لوگوں کے اوپر جبر و ظلم ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یعنی مریم نواز نے آج تک یعنی تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اس گورنمنٹ کو، جو بھی گورنمنٹ کی ہے، نہ کسی نوجوان کو روزگار دے سکے ہیں، نہ کسی عورت کی عزت کر سکے ہیں، نہ کسی۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب کہ مریم نواز یعنی چیف منسٹر کی گورنمنٹ کے انڈر جو کام ہو رہے ہیں، وہ آپ کو ان سے پردہ اٹھانا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن کے گھر میں رات کو چھاپے پڑے، کیونکہ آج تھرسڈے کے دن کو تحریک تحفظ آئین کی جو پیدل مارچ تھا یا کوئی بھی مارچ تھا لاہور کی جانب، وہ کرنا تھا۔ وہ کارکنوں کو اکٹھا کر رہے تھے، وہ سرگرم کرنے کے یعنی اسٹریٹ موومنٹ کی بھی تیاری کر رہے تھے۔ اس کی اعلان کے بعد چیف منسٹر نے یہ حکم دے دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یعنی جو بھی سرگرم ہونا چاہتے ہیں ان کے گھروں پر چھاپے دیے جائیں، اور ایک کارکن راشد یوسف کے نام کے رہنما کے گھر میں پولیس کے اس پر تشدد کیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یعنی یہ ظلم فسطائیت نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ ان کے آگے علماء اکرام سر یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان علماء اکرام کی بھی اللہ بھلا کرے۔ یہ جب موجودہ ڈکٹیٹر کے سامنے بھی جاتے ہیں، وہاں بھی نعرے لگاتے ہیں، وہاں جا کے پرزور تقریریں کرتے ہیں ان کی خوشامد میں۔ یہ درباری ملا کیا اس نظام کو، کیا اس سسٹم کو ٹکر دیں گے؟ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی قتلوں پر، لوگوں کی جانوں پر بھی یہ بول نہیں سکتے ان 2 ٹکے کے قرآن، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی صرف 17 سیٹیں شاید تھی بھی یا نہیں تھی، یہ صرف نمبرز میں آئی تھی۔ لوگوں کی دلوں میں اتنی ان کے لیے نفرت ہے کہ پورے ملک میں 17 سیٹیں لے سکے ہیں، ان کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ کے بیک کے اوپر ان کی حکومت بنا دی گئی ہے، اور یہ کس قسم کا ظلم کر رہے ہیں۔ لاہور میں پولیس کا چھاپا، پی ٹی آئی کارکن جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس نے رات 2:30 بجے پی ٹی آئی کارکن راشد یوسف والد یوسف کی گرفتاری کے لیے بنجروال کے علاقے میں چھاپا مارا۔ اس دوران راشد یوسف کی حالت غیر ہو گئی، یعنی دل کا دورہ پڑا یا کچھ ایسی صورتحال اس کے ساتھ تھی۔ اسے علاج کے لیے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ کچھ دیر قبل جان کی بازی ہار گیا۔ صحافی محمد عمر نے یہ خبر دی ہے۔ یعنی پورے پنجاب میں ایسی بربریت پھیلی ہوئی ہے، اس خاتون نے پھیلائی ہوئی ہے کہ کسی کی جان، مال، عزت بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ آج کی قافلوں پر جس قسم کی پولیس گردی ہو رہی ہے، وہ ساری مریم نواز یعنی چیف منسٹر کے ایما پر ہو رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین کی جو بھی ریلی جا رہی ہے لاہور کی جانب، اس پر
पुलिस गर्दी हो रही है, उसके ऊपर सिविल लोग जाकर गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं और मास्क पहनकर लोग बार बार बिना नंबर प्लेट के बगैर कुछ गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं और जहां वो रुक रहे हैं बार बार उन पर हमला किया जा रहा है। पुरअमन शहरियों और अच्छा उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने अपना रद्द अमल भी जारी किया है ट्विटर हैंडल पर कि पुरअमन शहरियों और पार्टी कारकुनान जो निहत्ते और किसी किस्म के खतरे के बायस नहीं को सियासी अहकामात पर अमल करने वाली फस्तायत पुलिस निहायत सफ़ाकाना रवैये का निशाना बना रही है, यानी काफिले पर बार बार हमले कर रही है। काफिले के रास्ते में इस्तकबाल के लिए पुरअमन तौर पर मौजूद अफराद वफूद के मुतअद्दिद अरकान को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी जो भी इस्तकबाल करने के लिए खड़ा है उससे बिला जवाज़ गिरफ्तार किया जा रहा है। खारिया के करीब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह के बेटे को हिरासत में लेने की कोशिश की गई। खारिया के मकाम पर हमारे MPAs मलिक फहद, राजा तनवीर, सरदार मोहम्मद अली की गाड़ियों को तोड़ा गया है। यानी आपने वीडियो आपको यहाँ पे चल रही है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ टूटी खड़ी हैं। गुजर खान के मकाम पर हमारे टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार भी जारी। रात गए से लाहौर शहर में कारकुनान के घरों पर रेड जारी हैं, जिसके नतीजे में हिजड़ावाल के इलाके में छापे के दौरान एक कारकुन राशिद यूसुफ जान की बाजी हार गए। यानी वो हम पहले आपसे रिपोर्ट करें। पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाज़ेह करती है कि ऐसे हथकंडे अवाम की आवाज़ को दबाने में नाकामी होगी और न ही शहरों को आइनी व जमहूरी हक पुरअमन इज्तिमा को सलब किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मुतालबा करती है कि तमाम बिला जवाज़ गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, पुलिस गर्दी का सिलसिला बंद किया जाए और उन गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के ज़िम्मेदारान का फिलफौर हिसाब किया जाए। ये डिमांड कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले कि बिला जवाज़ जिन कारकुनान की गिरफ्तारी हुई है उनको जल्द अज जल्द छोड़ा जाए और जो भी गैर कानूनी हथकंडे हो रहे हैं उनसे बाज रहा जाए। दूसरी जानिब आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं कि आसिफ अली जरदारी और कादिर पटेल की मुलाकात हुई है, जिसमें कादिर पटेल इंतहाई बेकार घटिया अंदाज में आसिफ अली जरदारी से मिलते हुए पेश आते हुए पाए गए हैं। इससे ये साबित होता है कि ये वाकई नस्ल दर नस्ल इनकी गुलामी चल रही है और इनका ये कादिर पटेल जिस तरह से मीडिया पे आकर बकबक करता है इमरान खान साहब के हवाले से, अपने इसकी औकात देखें। आसिफ अली जरदारी के इस तरह पेश आना, इस तरह से मिलना, इस तरीके से मिलना, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते, अपनी वो ज़ुबान जो इस्तेमाल करते हैं उनका भी लिहाज नहीं करते कि मीडिया पे किस तरह से हम भड़के मारते हैं और हमारी इज्जत कह रही जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हम किस तरह से इनसे, अपने अब्बा से इस तरह से नहीं मिलते जिस तरह से जरदार से मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल का आसिफ अली जरदारी से इंतहाई वालिहाना अकीदत का इजहार। ये अकीदत वालिहाना अकीदत का इंसान बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी वक्त का एक यजीद और फ़िरौन है। अगर इस किस्म के ये हथकंडे नहीं करेंगे तो उनको भी ये कुचल के चला जाएगा। अच्छा, वीडियो वायरल। नाफ के काफी करीब तक गए पटेल साईं, अगर साहब न रोकते तो वो जरा नीचे तक भी जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही तरक्की होती है, हर घर से निकलेगा भुट्टो। सहाफ़ी आमिर मतीन का तंजिया अंदाज में तबसरा, ये क्योंकि घर घर से भुट्टो निकलेगा। मजहर बलरास ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि अलीमा खानम और उज़मा खानम और नूरिन खानम ने तिलावत कुरान पाक अडियाले के बाहर पढ़ रहे थे, रिसाइटेशन कर रहे थे, उनके बाद जो उनके साथ सलूक रफा रखा गया उस पर मजहर बलरास साहब ये फरमाते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अडियाला के बाहर कौन सी दहशत गर्दी हो रही थी कि पुलिस वहाँ मौजूद औरतों और सियासी कारकुनों पर जुल्म करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है और सर्द रातों में औरतों और बच्चों पर केमिकल ज़दा पानी फेंकती है। आप खुद फैसला करें, दहशतगर्द कौन है, यानी दिल में लोगों की दिल में दहशत कौन फैला रहा है? कम अज़ कम वो औरतें और कारकुन तो नहीं जिनके हाथों में कुरान पाक था और वो सूरह यासीन पढ़ रहे थे। अच्छा, आप उन औरतों और उन बच्चों को तो दहशतगर्द नहीं कह सकते जिनके हाथों में कुरान पाक था और वो खामोश बैठी थी। उसके बाद आइए, महमूद खान अचकज़ई ने 8 फरवरी के लिहाज से एक मैसेज भी छोड़ा है सोशल मीडिया के जरिए कि 8 फरवरी को एक अपील की है कि 8 फरवरी को रिक्शा बंद रखें, टैक्सी बंद रखें, पाकिस्तान की सड़कों पर हू का आलिम हो और आवाम का राज होना चाहिए। हम इस सिलसिले में लाहौर जा रहे हैं। अच्छा, लाहौर जाने के सिलसिले में ये अपील की है कि रिक्शा भी बंद हो, रेडी वाले भी बंद हो, टैक्सी वाले भी बंद हो, यानी सिर्फ हू का आलम हो, यानी खामोशी और सिर्फ आवाम का राज नजर आना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नाजिर
عباس کی قیادت میں تحریک تحفظ عین پاکستان کا قافلہ لاہور کی جانب رواں دواں. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کی فوٹیجز آ رہی ہیں، جگہ جگہ استقبال کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو پولیس بھی کچھ گرفتار کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے. گجر خان سے ہمارے درجنوں لوگوں کو اٹھایا لیا گیا ہے. یہ محمود خان اچکزئی شکایت بھی کر رہے ہیں اسلام آباد سے. اس لیے نہیں چلے کہ کسی کو پتھر ماریں. میسج دیا ہے کہ اگر ہم 8 فروری احتجاج کامیاب کرنے چاہتے ہیں تو ہم یہ لاہور والا وزٹ ضرور کریں گے. محمد مالک کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے کچھ باتیں کی ہیں. محمد مالک نے پوچھا کہ 18,000 ووٹرز روزانہ رجسٹر ہو رہا ہے، اگلے الیکشن تک 2.5 کروڑ جنریشن زی ووٹر بن جائیں گے. پی ٹی آئی تو پہلے ہی نوجوان نسل میں بہت زیادہ مقبول ہے، آپ اس نئے 2.5 کروڑ کو کیسے افورڈ کریں گے؟ محمد مالک، یہ محمد مالک کا سوال تھا. اگر روزانہ 18,000 نئے جین زی رجسٹر ہو رہے ہیں یعنی وہ اپنا سی این ایس سی بنوا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی تو پہلے ہی نوجوانوں میں کافی زیادہ مقبول ہے، تو ان 2.5 کروڑ لوگوں کو کس طرح سے افورڈ کر سکیں گے؟ رانا ثناء اللہ نے اس پر تبصرہ کیا ہے اور جواب دیا ہے کہ یہ تمام جماعتوں کے لیے چیلنج ہے. یعنی یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو بھی جین زی ان کو پسند کرتے ہیں، یعنی واحد صرف عمران خان کا نظریہ اور عمران خان صاحب کی پارٹی ہے جو کہ جین زی کو پسند ہے، یعنی موجودہ نئے نسل کو پسند ہے. یعنی سب پارٹیوں کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے. ہماری پارٹی میں اس پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ کیسے اپنی بیانیے کو یوتھ فرینڈلی بنایا جائے. رانا ثناء اللہ نے بہت ہی عقل والی بات کی ہے اس پر. صرف سب سے پہلے تو آپ کو اگر فرینڈلی جین زی یعنی نوجوان نسل میں اپنا نیریٹو پینیٹریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی حکومت چھوڑ کر گھر چلے جائیں. اس کے بعد آپ کو کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت، اور ریئل مخالفت، نہ کہ نورا کشتی. آپ کو ریئل مخالفت کرنی ہوگی. سی ایم جو پنجاب ہے اس کو ابھی ہٹائیں، شہباز شریف جو جوتے پالش کرے اس کو ابھی ہٹائیں، اور جو میاں صاحب ہے اس کو کہیں کہ لوگوں میں آئیں اور لوگوں کی جوتیاں گالیاں برداشت کریں تاکہ لوگوں میں آپ مار کھائیں اور لوگوں میں پھر آپ کے لیے ہمدردی بھی پیدا ہو. یعنی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھرپور مخالفت کریں، کیونکہ اب ایسا اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے خان صاحب نے کہ اپنے بلبوتے پر ساری پارٹیاں سوائے پی ٹی آئی کے ساری پارٹیوں کی سیاسی موت ہو چکی ہے. اب جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوگا وہی عوام کو پیار لگے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری کلائی کھل چکی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان سب پارٹیوں کو رلاؤں گا، اور اب ساری پارٹیاں رول کے رو کے ختم ہو گئی ہیں، اور ایک ہی پارٹی جو بار بار جس کا نمائندہ آ کر 2 گھنٹے پریس کانفرنس کر رہا ہے، اب وہ صرف رو رہی ہے اور خود کو رلا رہی ہے اور تھکا رہی ہے. جس ڈی جی ایس پی آر نے آ کر پریس کانفرنس کی ہے اس کے اوپر مولانا نسیم علی شاہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر حملے کیوں نہیں ہوتے، پی ٹی آئی کے لوگوں پر حملے کیوں نہیں ہوتے. اس کا جواب تو جناب آج الصبح سابق تحصیل ناظم فدا محمد پر حملہ ہوا، یعنی کرنٹ سچویشن کی بات کر رہا ہے. گاڑی کو بم سے اڑایا گیا، الحمدللہ خیریت سے ہیں. دوسری بات عمران خان سے بوگز میں یہ مت بھولیں کہ پی ٹی آئی کارکنان پاکستانی ہیں. یعنی یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، صرف عمران خان صاحب کی مخالفت میں اور بوگز میں. کیوں کہ عمران خان صاحب پر حملہ کیا دہشت گردوں نے نہیں کیا تھا؟ اس کی انڈائریکٹلی مطلب کیا ہوا کہ اگر عمران خان صاحب پر دہشت گردوں نے حملہ نہیں کیا تھا تو پھر کیا آپ کی ماں پر ہوا تھا؟ آپ کو شرم بھی نہیں آتی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے اور کس کانٹیکسٹ میں کرنی چاہیے. سہیل آفریدی نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کو اچھا نہیں لگتا کہ کے پی ترقی کرے، یعنی کے پی کے ہمارا صوبہ ترقی کرے. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان کو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے، ہمیں پیچھے دھکیلا گیا ہے، اور ہمارے صوبے میں ہر وقت آپریشن کیے گئے ہیں، ہمیں بندوق دکھائی گئی ہے، ہمیں بندوق رکھنے کے لیے کہا گیا. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ان کو مائنڈ سیٹ کو قلم اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں اور آگے آئیں. اس کے بعد قاسم سوری نے ایک رد عمل دیا پاکستان میں، یعنی اس گندے ظالم جبرانہ نظام کے اوپر قاسم سوری نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جو کہ پورا اس پر پورا اترتا ہے کہ پاکستان میں اب 10 اپریل 2022 سے غیر اعلامیہ مارشل لا نافذ ہے. یہ بالکل کسی کو بھی اس میں ابہام نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت انڈر مارشل لا ہے، جو کہ فیلڈ مارشل اسے لیڈ کر رہے ہیں. عدلیہ، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، میڈیا، ملک کے تمام سیکیورٹی فورسز، وفاقی اور 3 صوبائی حکومتوں کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. 3
قاسم سوری صاحب نے کہا کہ 3 صوبوں کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، جب علی امین گنڈا پور تھے تو 4 کے ہی کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہوگا علی امین گنڈا پور کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ آ کر میڈیا پر علی امین گنڈا پور کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ جب سے سہیل آفریدی آیا ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، آپ ان کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں میڈیا پر۔ یعنی یہ بندہ بالکل ہی جینین ہے، آپ کو ان کی تکلیف سے، آپ کو ان کی پریس کانفرنس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کو چوٹ اچھی جگہ سے خان صاحب نے لگائی ہے۔ یعنی سہیل آفریدی اب تک عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ڈٹے ہوئے، اور وہ علی امین کی طرح کمپرومائز ابھی تک نہیں ہوئے۔ اگر وہ کمپرومائز ہو جاتے تو سہیل آفریدی کے خلاف 2 پریس کانفرنس ان 2 مہینوں میں نہ ہوئی ہوتی، اور ایک پریس کانفرنس اس کے وزیر اعلیٰ ہونے سے پہلے بھی پشاور میں ہو چکی ہے، آپ کو بخوبی یاد ہوگی۔ اس سے آگے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے لیڈر کو بدترین قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ہمارے کیے گئے سینیٹرز، رہنما اور ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ہی اور دیگر ملک بدر ہیں، ہمارے درجنوں معصوم نہتے کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے۔ قاسم سوری اس بات پر بجا فرما رہے ہیں کہ جب سے 10 اپریل کی رات گزری، یعنی خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا گیا ہے، کہ اس دن سے ہمارے درجنوں کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے 26 نومبر 2024 کو کیا ہوا، 9 مئی 2023 کو بھی کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے 9 مئی کے واقعات میں بھی پی ٹی آئی کے کارکن بہت سارے شہید کیے گئے تھے، لیکن اتنا شور اتنا مچایا گیا ان بلڈنگز پر کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، قتلوں کو چھپایا گیا، یعنی اس کی آڑ میں ان کو چھپایا گیا۔ اچھا، ڈی جی ایس پی آر میں یہ ضرور کہتے ہیں ہر پریس کانفرنس پر ہمارا کوئی بھی سیاست سے تعلق نہیں، لیکن یہ منا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ منا کہہ رہا ہے کہ سارے فیصلے، یعنی ایم ایف جسے کہتے ہیں منیب فاروق، سارے فیصلے عاصم منیر یعنی فیلڈ مارشل کریں گے، اور اس کے اوپر صرف مہر حکومت لگائے گی۔ یعنی ہم سیاست میں نہیں ہیں، لیکن سیاست کرتے ہیں، ہم ہیں نہیں۔ دوسری اسٹیٹمنٹ بکتا ہے کہ جمہوریہ کہتا ہے کہ جس کو ووٹ زیادہ ملیں اسے حکومت بنانے کا حق ہے، لیکن طاقت یہ کہتی ہے کہ نہیں، جمہور نے غلط فیصلہ کیا ہے، ایک سیاسی لیڈر نے جمہور کو بیوقوف بنایا ہے۔ یعنی یہ اتنا کم ظرف اور اتنا بکا ہوا آدمی ہے، ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، جو کہ کہتا ہے کہ 24 کروڑ عوام پاکستان کی بیوقوف ہے، اور اسے خان صاحب نے بیوقوف بنایا ہے، اور ہم اسے حکومت نہیں دیں گے، یہ فیلڈ مارشل اسے فیڈ کرتا ہے۔ یہ اتنا بیوقوف ہے کہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرتا ہے، یعنی اجتماعی لوگوں کی، نیشن کی، پوری پاکستانی قوم کی، سندھیوں کی، بلوچوں کی، پنجابیوں کی، گلگتوں کی، کشمیریوں کی، پختونوں کی، یہاں پہ بیٹھ کر بکواس کرتا ہے کہ ساری قوم ہی بیوقوف ہے، جسے خان صاحب نے بیوقوف بنایا اور اسے ووٹ دیا۔ ان کے شعور پر، ان کی پڑھائی پر، ان کے علوم پر، ان کے بکنے پر، ان کے کمپرومائز ہونے پر لکھتی ڈیش ہے۔ لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں، اجتماعی شعور کو یہ بیوقوف کہتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یہ خود کو جرنلسٹ کہتے ہیں، یہ لوگوں کے درد جو ہوتے ہیں وہ لوگ اویئرنیس کرتے ہیں، ان کے مرہم رکھتے ہیں، اور یہ کورید رہے ہیں ان کے زخموں کو، ان پر نمک چھڑکنے کے لیے۔ اس لیڈر نے پاکستان کے دفاع کے سب سے بڑے ادارے کو ایسا نقصان پہنچایا ہے جو آج تک کسی سیاستدان نے نہیں پہنچایا، اس لیے یہ سارا جو جمہور نے کیا ہے اسے انویلڈ قرار دے دیا جائے۔ منیب فاروق، یہ منیب فاروق بکواس کر رہا تھا صرف عاصم منیر یعنی فیلڈ مارشل کے کہنے پر کہ جو بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے اسے انویلڈ قرار دیا جائے، اور ہم طاقت جو صحیح ہوگا، ہم طاقت یعنی بند کمروں میں فیصلے کریں گے، اور جو اجتماعی لوگ کر رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں۔ ان کا آپ یہ شعور اور لیول دیکھ لیں، یہ کس قسم کے بونکیاں مارتے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کو غلط کرنے کے لیے کس حد تک نیچے جا چکے ہیں۔ اچھا، بڑے صاحب یعنی ملک کے بادشاہ کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے، فوج بے لوث قومی خدمت کی کلچر کو فروغ دے رہی ہے۔ یہ بڑے بادشاہ، یہ بڑے صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ اوپر آیا ہے۔ واہ جی واہ، قوم کی خدمت تو 10 اپریل 2022 سے ہی ہو رہی ہے، یعنی عمران خان کو ہٹا کر لوگوں کی توہین کی گئی، لوگوں کو جس کلچر اور جس ڈفرس کے سامنے دیا گیا، یہ لوگوں کی خدمت ہی ہو رہی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں لوگوں کی خدمت کی گئی، مریدکے میں بھی لوگوں کی خدمت کی گئی، اور جو آٹا 40 روپے مل رہا تھا اب تقریباً 100 روپے مل رہا ہے، یہ بھی لوگوں کی خدمت کی جائے۔ جو پیٹرول 150 روپے مل رہا تھا اب وہ تقریباً 300 روپے مل رہا ہے، یہ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ جو ڈالر 170 کا تھا وہ تقریباً 290 کے قریب مل رہا ہے، یہ بھی لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اچھا، جو جسے میں بیٹھ کر خود کو ریاست کہنا اور لوگوں کی اجتماعی لوگوں کی توہین کرنا، یہ بھی
بے لوث خدمت ہو رہی ہے۔ 2024 8 فروری کو لوگوں کا ووٹ چوری کرنا یہ بھی لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، لوگوں کو ڈنڈے مارنا یہ بھی لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں عورتوں کو گھسیٹنا یہ بھی لوگوں کی قوم کی بے لوث خدمت ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے حملے سب سے زیادہ 2025 میں ہوئے، یہ بھی لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ تقریباً بہت سارے آپریشن ہو گئے جس میں بچے بھی مارے گئے، جس میں ڈرون حملے بھی ہو گئے ہیں، جس میں بچے عورتیں بے گناہ لوگ مارے گئے، یہ بھی بے لوث لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا گیا، یہ بھی لوگوں کی بے لوث خدمت ہو رہی ہے۔ ہماری فوج تیار ہے کہ ہم فلسطین کے خلاف جائیں گے اسرائیل کی سپورٹ میں، یہ بھی لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کے سامنے سیل مین بن کر اپنے ریئر ارتھ بیچنے کی آفر دینا، یہ بھی لوگوں کی بے لوث خدمت ہو رہی ہے۔ اپنی باؤنڈریز کو اپنی سیکیورٹی فورسز سے دہشت گردوں کو اندر اپروچ دینا، ایکسیس دینا، ان کو وہاں پہ نہیں روکنا تاکہ وہ آ کے آرام سے اس ملک میں لوگوں ڈاکٹروں کو اٹھا سکیں، انجینئرز کو پریشان کر سکیں، فیکٹریوں کو نقصان پہنچا سکیں، لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچا سکیں، یہ بھی لوگوں کی بے لوث خدمت ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ خدمت ہے کہاں جو لوگوں کی ہو رہی ہے۔ یہ اس قسم کی بیوقوف پڑھیں کیوں مارتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا کہ جب سے یہ بادشاہ سلامت آیا ہے، جسے تقریباً 3 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں، 4تھا سال اسٹارٹ ہو گیا ہے، یعنی دوسری ریٹائرمنٹ کے بعد اسے ری اپوائنٹ کیا گیا ہے، پتہ نہیں کس قانون کے تحت۔ 26ویں آئینی ترمیم آئی، یہ بھی لوگوں کی بے لوث، 27ویں آئی، یہ بھی لوگوں کی بے لوث خدمت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 28ویں بھی آئے گی، اور جس میں یہ صوبوں کو مزید ڈیوائڈ کریں گے، یہ بھی لوگوں کی دل سے بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی خدمت کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہو رہی ہے یہ خدمت جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی۔ لوگ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں پہ لوگوں کی بے لوث خدمت ہو رہی ہے۔ آئی تھنک یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی انٹرا اسٹیٹ پاکستانی اسٹیٹ میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ واقعی ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی بے لوث مدد کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم پیزے اور برگر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ان ظالموں، جابروں، ڈفر الائنس سے ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے، اور ان دعاؤں سے کہ ان سے جلد از جلد ہمارا جان چھوٹے۔ اور سہیل آفریدی بھی کل کراچی میں انٹری مار رہے ہیں، اور اس کو بھی ہم کور کریں گے۔ ہم سے جڑے رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔